السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایس علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل پیارا پاکستان۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کچھ غلط فہمیوں سے متعلق، مگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ تو ویورز، چلتے ہیں آج کے ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ویورز، یہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور بدقسمتی سے یہ دوسرا اجلاس ہے جس میں ہمارے پرائم منسٹر، جس نے اس سارے اجلاس کو، اس میٹنگ کو، اس بریفنگ کو ہیڈ کرنا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب انتہائی افسوسناک ان کا یہ رویہ کہ یہ دوسری میٹنگ میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے۔ اب آپ اس سے عمران خان صاحب کے تکبر کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ ہی بہتر جانے، مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس پہ انہیں اتنا غرور ہے، تکبر ہے، اور وہ ان تمام سیاسی پارٹیوں سے جو اس سسٹم کا حصہ ہیں، جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اس پارلیمانی نظام کا حصہ ہیں، جن کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی، وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو، ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو وہ قافلے جسے عمران خان صاحب 2018 الیکشن سے پہلے دن میں 6 مرتبہ ڈاکو اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کہا کرتے تھے، ان کی بیساکھیوں پہ، ان کی سپورٹ پہ آج عمران خان کی انتہائی کمزور سی حکومت قائم ہے۔ وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جسے عمران خان صاحب قاتل لیگ کہا کرتے تھے، قاتل کہا کرتے تھے، بطخور کہا کرتے تھے، اور کراچی اور ملک کی تباہی کا ذمہ دار اس متحدہ کو قرار دیتے تھے، انہی کی کچھ سیٹوں پہ آج عمران خان کی کمزور سی حکومت قائم ہے، تو وہاں ان کا ضمیر نہیں جاگتا، وہاں انہیں اخلاقیات یاد نہیں آتی۔ اس کے برعکس قومی سلامتی کمیٹی، یہ عموماً ایسے مواقعوں پر یہ اجلاس بلایا جاتا ہے جب ملک کو کوئی بہت بڑے چیلنجز درپیش ہوں، تو اس میں تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ریاست کے، اسٹیٹ کے، وہ شرکت کرتے ہیں، اور کوئی بھی وزیر اعظم ہو وہ اس کمیٹی کو، اس بریفنگ کو ہیڈ کرتا ہے، اسی سپرویژن میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ دوسرا موقع ہے عمران خان صاحب نے اپنے تکبر کا جو ہے برملا اظہار کیا ہو، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ ویورز، میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ وہ کون سی ایسی خوش فہمی یا میرے نزدیک وہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان ان رہنماؤں کے ساتھ، ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے۔ جو سب سے پہلا عمران خان صاحب کو یہ ایک قسم کا ایک بھرم ہے کہ میرے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس میں وہ کچھ حد تک ٹھیک بھی ہیں۔ جتنا لاڈ پیار انہیں دیا گیا، جس ایک بد انتظامی کے ساتھ، ایک ظلم کے ساتھ، ایک اندھیر نگری کے ساتھ عمران خان کو لانچ کیا گیا، ایک انتہائی ریگڈ الیکشن کے ذریعے انہیں لایا گیا، پھر جس طرح سے ان کی بھرپور معاونت کی گئی، ان کے اوپر سے تمام کیسز ختم کیے گئے، کیسز کو رکوایا گیا، التوا کا شکار کیا گیا، چاہے وہ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس ہو، وہ ہیلی کاپٹر سکینڈل ہو، وہ معلوم جبہ کیس ہو، کوئی بھی ان کے اوپر کیسز تھے، وہ سارے نیب کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے وہ رکوائے گئے کسی کے کہنے پہ۔ پھر میڈیا کو جس طرح کنٹرول کیا گیا، عمران خان صاحب کو میں آپ کو بتا دوں، بیسیکلی یہ ایک فاشسٹ قسم کے انسان ہیں، فاشزم کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہے، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں طاقت اور اختیار صرف فرد واحد یعنی عمران خان نیازی کے پاس ہو، اور یہ جب چاہیں، جس طرح چاہیں، ہر ادارے کو، ہر شخصیت کو کنٹرول کریں، اور ان کے علاوہ پورے ملک میں کسی کی تعریف نہ کی جائے۔ یہ اگر چینی کو اپنی بد انتظامی، نااہلی، نالائکی کے ذریعے 150 پہ لے جائیں، کوئی ان پر تنقید نہ کرے۔ یہ ڈالر اگر 200 پہ لے جائیں، کوئی ان پر تنقید نہ کرے۔ ملک کے کروڑوں غریب غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے چلے جائیں، تب بھی کوئی ان پر تنقید نہ کرے۔ یہ اگر کسی کو فون کر کے، ایک طاقتور ادارے کے سربراہ کو فرمائش کریں کہ فلاں صحافی کا آج پروگرام ہے، وہ رکوا دو، تو وہ فوراً رک جائے۔ یہ کسی جج کے بارے میں کہیں کہ اس ہماری پارٹی کے خلاف کوئی فیصلہ آنے والا ہے، تو وہ فیصلہ رکوا دو، تو وہ اس کو فوراً تعمیل ہو جائے۔ تو اس میں عمران خان صاحب کا قصور ہے بھی نہیں۔ ویسے 2018 کے بعد ان کی ہر جائز ناجائز فرمائش پوری کی جاتی رہی۔ اب جب کہ
وہ جو ان کا لاڈ تھا، جو ان کا پیار تھا، جو ان کے ساتھ اندھی محبت تھی، وہ ان کے لانے والوں، ان کے اسٹیبلشمنٹ اور ان کو یہ جو بیساکھیاں فراہم کرنے والوں کے اپنے گلے پڑ گئی ہیں۔ تو اب وہ خود بھی پریشان ہو گئے، پشیمان ہو گئے کہ اب اس بلا سے ہم کس طرح جان چھڑائیں۔ جبکہ دوسرے سائڈ اب عمران خان کسی صورت ان کی جان بخشی کرنے والے نہیں ہیں۔ اب اگر وہ میاں نواز شریف کی طرح یا اس سے پہلے ماضی میں جس طرح 90 کی دہائی میں حکومتیں ختم ہوتی رہی ہیں، اگر وہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر عمران خان کے ساتھ کرتے ہیں تو بھی ان کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ویورز، آپ کو بتاؤں کہ ابھی سے کچھ عرصہ پہلے تک، اگر آپ کو یاد ہو جب تک یہ ایک صفحے پہ تھے، اور تو تب تک آپ کو یاد ہو کہ اگلا جو 2023 کا متبادل تیار کیا جا رہا تھا وہ بلاول بھٹو کی صورت میں تقریباً اس کی لانچنگ اور جو اس کا پیپر ورک، ہوم ورک تھا، وہ مکمل ہو چکا تھا کہ کسی بھی طرح نون لیگ نواز شریف کو باہر رکھنا ہے اور بلاول کو ہم ان کر دیں گے۔ لیکن آپ یہ بدقسمتی دیکھیں عمران خان کی اور اس ملک کی کہ اس بیچ وہ ایک صفحہ پھٹ گیا، ڈی جی صاحب کی تعیناتی ہے اس پہ۔ تو آپ اس ملک کی اب اس کو خوش قسمتی ہی سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب نے تھوڑی سی کوشش کی کہ میں حقیقی وزیر اعظم بن جاؤں، میں ایک جو اوریجنل وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بن جاؤں۔ انہوں نے چھوٹی سی کوشش کی کہ میں ڈی جی اپنی مرضی کا لگوا لوں، تو اس کوشش کے بدلے میں ملک کو ایک اس مزید عذاب سے نجات ملی جو کہ کل تک ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید 2023 کا الیکشن بھی انہی قوتوں کی مدد سے عمران خان دوبارہ جیت جائیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر، فارم 45 غائب کروا کر، میاں نواز شریف، مریم نواز اور جو جتنے لیڈر تھے چوٹی کے، ان کو جیلوں میں ڈلوا کر عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ شاید اسی طرح کی ایک اور کوشش کر کے دوبارہ عمران خان کو اس ملک پہ، اس قوم پہ مسلط کر دیں، اور اس کے بعد جو ملک کا حال ہونا تھا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اب آپ معیشت کی حالت دیکھ لیں کہ ابھی جو کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، تو پہلی مرتبہ، حالانکہ یہ 2018 کے بعد مسلسل ہماری معیشت جو ہے بالکل جو گراؤنڈ لیول پہ آ گئی ہے، دھڑام سے گر گئی ہے، لیکن پہلی مرتبہ کل ہمارے بڑوں کی طرف سے اس کا اظہار کیا گیا، وہ بھی تب جب ان کے اپنے لاڈلے کے ساتھ جب لاڈلا نافرمان ہو گیا، انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ معیشت واقعی تشویشناک سٹیج پہ پہنچ چکی ہے اور اب ہم بھی گھبرانے لگ گئے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں اس چیز کا احساس نہیں تھا، اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میڈیا سب اچھا کی رپورٹ دے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ایک ہائیبرڈ نظام لایا گیا تھا جس کی 2015 سے پلاننگ ہوئی تھی، یہ 10 سال کے لیے اس کی پلاننگ ہوئی تھی کہ 10 سال کے لیے ہم یہ جتنے پرانے سیاستدان ہیں تو بالکل ہم جو مین اسٹریم پولیٹکس ہے وہاں سے آؤٹ کر دیتے ہیں، اور ہم عمران خان جو ایک سافٹ، جس کا اربوں روپے لگا کر ایک سافٹ امیج بنایا گیا تھا، میڈیا میں پوری کھیپ لانچ کی گئی تھی، بڑے بڑے نامور صحافی، ہارون رشید، کاشف عباسی، پورے میڈیا ہاؤسز کو صرف اس چیز پہ ان کو تنخواہیں دی جانے لگی تھی کہ آپ نے عمران خان کو قائد اعظم کے بعد اس ملک کا، پاکستان کا دوسرا نجات دہندہ ثابت کرنا ہے، اور ان لوگوں نے ایمانداری سے وہ کام کیا بھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ انہوں نے تو اپنا سارا کام کیا لیکن ڈیلیور نہ ہو سکا، معیشت بری طرح پٹ گئی، ملک میں جو میڈیا تھا اس کا گلا بھی دبایا گیا، غریب بری طرح پس گئے، مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگ گئی۔ تو اب جو لانے والے تھے ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا، تو مجبوراً اس بیچ میں عمران خان اپنی بے انتہا نالائکیوں اور فرمائشوں کے بعد اب اپنے لانے والوں بڑوں کو آنکھیں بھی دکھانے لگ گیا تھا۔ دوسرا ویوز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 70 سالوں سے وہ لوگ جو ایک پیج پہ لوگوں کو لاتے تھے اور اسی پیج سے لوگوں کو پھر نام مٹا دیتے تھے، اس دفعہ عمران خان کی وجہ سے، اپنے لاڈلے کی وجہ سے وہ خود ایک پیج پہ نہیں رہے۔ 99 کے بعد یہ پہلا موقع ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے کہ 99 میں جب وہ نواز شریف صاحب جنرل ضیاء الدین بھٹ کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے، تو تب ڈی جی اور آرمی جو ادارے تھے وہ ادارہ اور ادارے کا سربراہ آمنے سامنے ہوئے تھے۔ اس کے 20 سالوں بعد لگ بھگ یہ دوسرا موقع ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ایک اہم ادارہ اپنے ہی باس یعنی آرمی چیف کے بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اسی جو وہ ڈی جی صاحب تھے ان کے ذریعے 2023 کے الیکشن بھی انہیں جتوا کے دیا جائے اور اسی اگلے 5 سال کے لیے بھی وزیر اعظم منتخب ہو جائیں، بھلے اس کی اس ملک کو اور غریب عوام کو کوئی بھی قیمت چکانی پڑ جائے۔ اس سے عمران خان کا کوئی سروکار نہیں تھا، وہ اپنی ہر نالائکی کو، اپنی ہر نااہلی کو
بالکل پرسکون انداز میں اپنے لانے والوں کے کندھوں پہ ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ سنبھالیں گے، آپ انہی سے پوچھ لیں۔ اب کل کی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں جو سب سے افسوسناک پہلو ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب عمران خان کا وہ ٹائم قریب آ گیا ہے، یوز اینڈ تھرو۔ یقیناً یہ میڈیا میں بڑے اس کے چرچے بھی آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ JUI فیک ہے جو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، انہوں نے آرمی چیف سے سوال کیا کہ آج اب اپنے دوست کو ساتھ نہیں لائے، تو چیف صاحب نے فوراً کہہ دیا کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں، وہ میرے باس ہیں۔ اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اب انہوں نے عمران خان کے ہر فعل کی اور ہر قول کی ذمہ داری اپنے کندھوں سے ہٹا لی ہے۔ انہوں نے ایک میسیج دیا ہے کہ وہ اپنی ذات میں خود ہیں، وہ اپنے ہر قول و فعل کا خود جواب دیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ آنے والے دن عمران خان کے لیے اور PTI کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اور کل ہی کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو ڈسکا الیکشن چوری ہوا تھا اس کی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے، جس میں نام لے کے جو ان کی ایک سابقہ مشیر تھی، 6 جماعتیں وہ بدل چکی ہیں، فردوس عاشق عوان صاحبہ، ان دنوں وہ انہیں پھر پوڈے لائن لگائے ہوئے، ان کا نام لے کے، عثمان ڈار کا نام لے کے، اسسٹنٹ کمشنر کا نام لے کے اور DPO کی گواہی کو شامل کر کے بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی کہ کس طرح ڈسکا الیکشن کو چوری کرنا ہے اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو وہاں سے ہروانا ہے دھاندلی کے ذریعے۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان کی اخلاقی جو پوزیشن ہے اس پہ یہ ایک دبا ہیں، اور آنے والا وقت عمران خان کے لیے یقیناً مشکل ہوگا۔ ملک میں مہنگائی اور نااہلی اور نالائکی، یہ تینوں چیزیں تاریخ میں پہلی دفعہ اکٹھی آ چکی ہیں۔ اب ڈالر کو اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ روپے کی قدر IMF کے اس پہ جو ایجنڈا ہے اور IMF کی انسٹرکشن پہ ہم گرا رہے ہیں، لیکن چینی اور گنا جو ہماری قومی پیداوار ہے اس کی قیمت کیوں 160 پہ چلی گئی ہے؟ کیوں غریب عوام 150 روپے اس کے چینی فی کلو چینی کے ادا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے صرف اور صرف یہ لاڈلے کی فرمائشیں اور لاڈلے کی نااہلی۔ ویورز، آخر میں آپ کو ایک اور نیوز دے دوں، بالکل کنفرم ہے کہ کچھ طاقتور لوگوں نے لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان سے انہوں نے اس چیز پہ ندامت کا اظہار کیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، لہٰذا آپ کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ اب درمیانی راستے میں ان کا یہ تھا کہ آپ یہ جو تھوڑا سا عرصہ ہے اس کے لیے ہم قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، تو نون لیگ جو تھوڑے سے عرصے کے لیے کسی پرائم منسٹر کی حمایت کر دے، اور ان کا اشارہ غالباً بلاول بھٹو کی طرف تھا۔ تو میاں نواز شریف نے سختی سے اس پہ انہوں نے اس کے انکار کر دیا، اور انہوں نے بولا میں صرف اور صرف فوری اور صاف اور شفاف الیکشن سے کے علاوہ کسی چیز کی میں تائید نہیں کروں گا۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اگر کل ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو جائیں تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ واحد پارٹی ہے جو ایک بھاری اکثریت کے ساتھ دوبارہ آ سکتی ہے۔ تو وہ اب میاں صاحب تو یہ سوچ لیا کہ میرا جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا، الیکشن بھی ریگڈ ہو گئے، ہماری حکومت بھی چلی گئی، بدنامی بھی ہو گئی، ان کی وائف کی اور والدہ کی ڈیتھ بھی ہو گئی، بیٹی نے بھی جیل کاٹی، تو اب مزید وہ کمپرومائزز کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، اس بیچ میں آپ کو یہ بھی ایک اور بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا یہ جو ابھی TLP کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس میں نہ انٹیریئر منسٹر تھے نہ کوئی اور منسٹر، شاہ محمود قریشی کو شامل کیا گیا۔ یہ یقیناً عمران خان کو جو کہ اس معاہدے کے بعد ان کا موڈ مزید آف ہو گیا ہے اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب میرے بڑوں نے میرے سر پہ ساتھ اٹھا دیا ہے۔ شاہ صاحب کو اس معاہدے میں شامل کرنا سیدھے عمران خان کو میسج تھا، اس غلط فہمی سے اب آپ نکل آؤ کہ ہمارے پاس متبادل نہیں ہے۔ کسی وقت بھی اگر اشارہ ہوگا تو عمران خان کا متبادل شاہ محمود قریشی بالکل تیار بیٹھا ہے۔ اور شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے ان کی پہلے بھی یہی خواہش تھی کہ میں کسی طرح وزیر اعظم بن جاؤں۔ اس بیچ آپ کو اگر یاد ہو جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہوا تھا تب بھی عمران خان نے اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے لانے والوں کے ساتھ ایک ضد پکڑی ہوئی تھی کہ میں میاں نواز شریف کو باہر نہیں جانے دوں گا، جبکہ بڑے انہیں بتا رہے تھے کہ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، یہ تمہارے سوچنے کے کام نہیں ہے، یہ ہم پہ رہنے دو۔ تو تب عمران خان کے اندر بھی اس وقت بھی تھوڑا سا جو ایک وزیر اعظم ہے وہ جاگا تھا، تو انہوں نے عمران خان کے وہ ٹائروں میں سے ہوا نکالنے کے لیے تب بھی شاہ محمود قریشی نے کچھ پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ صرف 2 یا 3 ملاقاتیں کی تھی، تو عمران خان کا وہ جو فوراً ایک ابال تھا، ایک وہ جو ان کا سوچنے کا وہ جو لیول تھا وہ بالکل زیرو ہو گیا۔ اور اس کے بعد میاں نواز شریف آپ نے دیکھا پنجاب گورنمنٹ نے خود انہیں ریڈ کارپٹ دے کر باہر بھیج دیا۔ تو یہ شاہ محمود قریشی کو اس معاہدے میں شامل کرنے کا بیسیکلی مقصد بھی یہی تھا
کہ عمران خان کو میسیج دینا تھا کہ جتنے ہو اتنے ہی رہو، اپنے قد کاٹ سے بڑی باتیں نہ کرو. اور دوسرا نواز شریف کے ساتھ بالکل یہ آپ کنفرم نیوز دوں، کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن نواز شریف نے انہیں اس سے زیادہ انہوں نے کہا میں کوئی بات نہیں کروں گا، اور نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے کہ ملک میں فوری صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں. اب وہ بلاول بھٹو جو آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھو گا کشمیر الیکشن میں 11 ان کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، لیکن پی پی کو کشمیر الیکشن میں 11 سیٹس مل گئی. وہ خود حیران تھے کہ اتنے تو ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. تو یہ وہ تھا کہ عمران خان کے بجائے اگر 23 میں ہمارے پاس دوسرا آپشن ہوا پلان بی تو بلاول بھٹو ہوگا. لیکن اب لانے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ 18 میں تو یہ ہم نے کسی طرح کنٹرول کر لیا ہے، لیکن اس کے جو ہمارے پاس الٹرنیٹو آئے، معیشت تباہ ہو گئی، لوگ پیس کے میڈیا پہ اب لوگ اور گلی محلوں میں نام لے کے ہمیں گالیاں دینے لگ گئے. تو اگر خدا نخواستہ 23 میں ہم نے اس طرح کا کوئی آزمانے کی کوشش کی تو وہ شاید پاکستان کے لیے، اداروں کے لیے، کسی کے لیے بھی وہ نیک شگون ثابت نہیں ہوگا. آخر میں ویورز میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو کہ کسی بھی صورت میں اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے اچھی نہیں سمجھتا کہ ٹی ایل پی جو ایک پریشر گروپ تھا پہلے، اس کو اب باقاعدہ ایک پولیٹیکل پاور کے طور پہ اب مین سٹریم میں اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کالعدم کا لفظ مٹوایا جا رہا ہے. اور اس کو الیکشن کمیشن میں وہ جس طرح وہ اس نے 18 کا الیکشن لڑا ہے اسی طرح اس کو رجسٹرڈ بھی یہ رہے گی، اس کی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ چیز جو ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے اور ہماری آنے والی سیاست کے لیے کسی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب ان کو جب اتنی مراد دی گئی بالکل گھٹنے ٹیک کے ان کو جو انہوں نے مانگا دیا گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کل قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں ایم کیو پاکستان نے بھی یہ شکوہ کیا کہ اگر آپ ان جتھوں کو، آپ ان جو ایک اسٹریٹ پاورز ہیں انہیں اتنا کوئی دے سکتے ہیں، ہم تو ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ ہمارے دفاتر بھی کھولیں. اس سے بھی دو ہاتھ آگے جا کر ٹی ٹی پی پاکستان، جن کے ساتھ نیشنل الیکشن پلان کے وقت بالکل تمام سیاسی جماعتوں نے اور یہ قومی سلامتی کے اداروں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کسی صورت اور کبھی بات نہیں ہوگی. اب ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے، ان کو دوبارہ قومی ادارے میں لانے کی بات ہو رہی ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ٹی ٹی پی کا کیا تعلق ہے سیاست کے ساتھ؟ نہ وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، نہ انہوں نے کبھی الیکشن لڑا ہے، نہ وہ یہ الیکشن والے پروسیس میں بلیو کرتے ہیں، نہ وہ جمہوریت کو وہ بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی مان رہے ہیں. تو ان کو کن لوگوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ ان کو صرف اور صرف یہ ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں فیوچر کے لیے ان کو لانچ کیا جا رہا ہے کہ یہ جب آنکھیں دکھائیں گی، جب یہ کسی کو کہیں گی کہ آپ اپنا کام کریں، تو یہ جو الٹرنیٹو ہمارے پاس قوتیں ہوں گی ان کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. تو آپ خود سوچیں کہ ابھی ریسنٹلی کیا ہوا کہ پولیس اہلکاروں کو جب وہ گروہ وہ لوگ مار رہے تھے تو رینجر اہلکار بالکل سائڈ پہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، اور رینجر اہلکاروں نے بالکل گولی چلانے سے یا کسی قسم کی مزاحمت کرنے سے انکار کر دیا. یہیں سے آپ جو ہماری سول گورنمنٹ ہے اس کی بے بسی کا اندازہ لگا لیں کہ پولیس سے جب کام بڑھا تو رینجرز کو بلائے گا تو رینجر نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، اور انہوں نے بالکل صاف جواب دے دیا کہ ہم ان لوگوں کا گولی نہیں چلائیں گے. عمران خان صاحب کو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو کس چیز کا تکبر ہے؟ آپ نے کون سے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ ملک کو آپ بربادی کے دہانے پہ لے آئے ہیں، معیشت آپ کی وجہ سے بالکل زمین بوس ہو گئی ہے، غریب آپ کی وجہ سے غریب تار ہو گئے، اور آپ کا تکبر ہے وہ بالکل آسمانوں کو چھو رہا ہے. تو خدا را یہ جو بدنامی تھی وہ تو آپ کے حصے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے، لیکن آپ جانے سے پہلے یہ اپنا تکبر بھی یہیں چھوڑ جائیں. ویورز ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ہمیں جیسے کوئی اپڈیٹ ملے گی آپ سے ضرور شیئر کریں گے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.